وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام انسانیت، پیغام محبت، اخوت، بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے پورے سماج کو، پورے ملک کو اور پوری دنیا کو امن، شانتی، اتحاد، یونٹی، بھائی چارے، رواداری کا پیغام دینے کے لیے کوپل شہر میں عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی۔ جی ہاں دوستو، یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں کوپل شہر کے پبلک گراؤنڈ کا۔ ایک بڑے میدان میں وشو شانتی سندیش سمیلن کا انعقاد عمل میں آیا، پیام عالم امن اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن یوم ولادت کے موقع پر کوپل ضلع میں یہ تاریخی کانفرنس، یہ یادگار کانفرنس منعقد ہوئی۔ ہندو مسلم اتحاد کا پیارا نرالا منظر دیکھنے کو ملا۔ کوپل، گنگاوتی، ہوسپیٹ اور کئی شہروں سے، دیہاتوں سے لوگ امڑ آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ امڑ آئے۔ ایک عالیشان اسٹیج پر کئی روحانی، سیاسی، سماجی، تعلیمی شخصیات جلوہ افروز تھیں۔ گلبرگہ کی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کے سجادہ نشین، کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین حافظ سید محمد علی الحسینی کی سرپرستی میں یہ کانفرنس ہوئی۔ گلبرگہ کے ہی مشہور مٹھ شرن بسویشور کے پیٹھادھیپتی شری دوڈپا اپا، شرہٹی مٹھ کے فقیر سدراما مہاسوامی، سونور کے دوڈ ہنسے مٹھ کے شری چن بسوا مہاسوامی، اس طرح کئی بڑے سوامی جی، صوفی سنت اس اجلاس میں موجود تھے۔ ملک کے معروف عالم دین مولانا عبید اللہ خان اعظمی، ٹیم انڈیا کے سابق کپتان اور تلنگانہ کے MLC محمد اظہر الدین، ریاستی حکومت کے کئی منسٹرز، MLAs، MLCs اس کانفرنس میں موجود تھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کانگریس پارٹی کے ایک بڑے لیڈر، MLC اور لیجسلیٹو کونسل کے چیف وپ سلیم احمد کی لیڈرشپ اور نیلنگا شریف درگاہ کے سجادہ نشین سید حیدر ولی پاشا قادری کی نگرانی میں اس کانفرنس کے لیے کئی دنوں سے تیاریاں کی گئیں۔ کوپل ضلع کی تنظیموں، سیاسی و سماجی کارکنوں نے کانفرنس کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پورے کرناٹک، خاص طور پر کوپل ضلع کے لیے 18 اکتوبر سنیچر کا دن ایک تاریخی دن، ایک یادگار دن ثابت ہوا کہ دونوں جہاں کے سرکار، محسن انسانیت، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جنم دن ہندو اور مسلمانوں نے مل کر منایا اور سماج میں نفرت پھیلانے والوں کو محبت کا پیغام دیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ ಸಂಸದರೇ, ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ। ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ। ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ದಿನವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕೆಲವು ಸಮಾಜಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಲವಾರು ಗುರುಗಳಿಗಾಗಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ बुजुर्ग और नौजवान साथियों में ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज़ादी के 50 साल बावजूद आज भी हमें मुसलमानों को शक्ति में देखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम खंडे से खंडा मिला के इस मुल्क को आज़ाद करवाया। हमने अपने खून से इस मुल्क की सिंचाया हमने।
लेकिन आज भी हमें शकीन देखते हैं, इसको समझ सकते हैं। उन डॉक्टरों को बोलना चाहूंगा मैं, अगर इस मुल्क मुसलमानों की जरूरत पड़ी तो खुदा की कसम हर एक मुसलमान सर पे कदम बांध के इस मुल्क की हिफाजत करेगा। शहीदों की तरह पैर लगेंगे हर बरसने में, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं ज्यादा न कहते हैं, मैं मुबारकबाद कहता हूँ सारे लोगों को। इतना लेट होने के बावजूद आवा है, काफी लोग अब तकलीफ करने वाले हैं। ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ವೇದಿಕೆಯಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಜ್ಜಾದವರು, ನಮ್ಮ ಫಕೀರೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಗಮ, ಇದೇ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಈ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. सर मन फिराए राहे के सवार खाही आमद, खुदा खुद मीर मंजलिस भूल अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्म महफिल धूप के शब जाए के मन बुदम, सुकून दिल की खातिर कुछ तो एहतमाम करूं, जरा जो मिले नजर तो फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। मोहतरमुल मकाम आली जनाब सैयद अली अल हुसैनी साहब कुबरा, हमारे कायद जनाब सलीम अहमद साहब, चीफ व्हिप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, मोहतरम शाह तहसीन तस्कीनी साहब कादरी, मोहतरम नज़ीर अहमद साहब, मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब, मस्जिद यूसुफिया के सदर जनाब सैयद यज़दानी कादरी साहब, आपके शहर कोप्पल के सीनियर लॉयर, कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के रुकन मोहतरम आसिफ अली साहब, हिंदुस्तान को जिस पे नाज था वो अजीम शख्सियत जो अभी अभी अपने मुकम्मल खिताब से होकर कुर्सी पे जा बैठी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें साबिका कैप्टन अजहरुद्दीन कहूँ या मौलाना अजहरुद्दीन कहूँ। दीगर दावनगेरे की एक बहुत बड़ी अंजुमन, उस अंजुमन के सदर दादू सेठ साहब, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ चित्तूर साहब, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के चेयरमैन जनाब हुमायूं खान साहब, ये प्रोग्राम को तय करने में तकरीबन 2 महीने लगे। जब पहली गुफ्तगू हुई इस प्रोग्राम को पूरा करने की तो 3 शख्सियतें नुमाया तौर पे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 मरतबा मीटिंग की है, जिसमें आपके इलाके में जन्म लेने वाला अल्लाह ताला ने जिसे पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मकाम अता किया और वो इतना काबिल बना, अल्लाह ताला ने उसे दिल्ली JNU यूनिवर्सिटी से PhD हासिल किया हुआ शख्स जो आपका पड़ोसी है, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा बना, सेंट्रल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना और आज मौजूदा इंचार्ज है वो कश्मीर स्टेट का, जिसका नाम सैयद नासिर हुसैन है। इस प्रोग्राम के पसे पोस्ट
اگر کوئی ایک طاقت کام کی ہے تو وہ ناصر حسین اور محترم سلیم احمد صاحب ہے، جو یہ پوری رونق ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور موضوع بھی اتنا بہترین تھا کہ 1500 سالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، اور اس پیدائش میں سجادہ نشین بندہ نواز کی تہنیت، تو ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پر رونق یہ محفل ہو گئی ہے، اس محفل میں کتنا نور چھلک رہا ہے، تو کیوں نہ چھلکے گا، نانا کا جو ہے دن منایا جا رہا ہے اور نواسے کی تہنیت کی جا رہی ہے، تو یقیناً اس محفل کو پر نور ہونا تھا اور وہ پر نور ہو کے رہی محفل الحمدللہ۔ بے شک۔ اور اہل بیت کے تعلق سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، سید کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ بے شک۔ مرحوم سجادہ نشین آستانہ بندہ نواز کے سید شاہ محمد الحسینی رحمت اللہ علیہ، میں کچھ تقریباً 70 سال پہلے آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ یہ چونکہ علاقہ حیدرآباد کرناٹکا کا ہے، زوال حیدرآباد کے بعد ہر نظر بندہ نواز کی بارگاہ پہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی حکومت جا چکی تھی۔ وہ علم کی بلندی سے اٹھ کر پستی کی طرف آپ کی قوم گامزن تھی، آپ کی تمام عظمتوں کو چھین لیا گیا تھا، آپ کی عزتیں پامال ہو چکی تھی۔ اس وقت باب العلم کا شہزادہ سرزمین بندہ نواز پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، اپنی قوم کو مخاطب کر کے، کوئی مہر طابہ سے یہ کہہ دے، اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ہر ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ سجادہ نشین بندہ نواز نے خواجہ بندہ نواز ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ ادارہ اتنا پھولا پھلا، الحمدللہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں، جہاں جہاں دنیا میں درگاہیں ہیں، جہاں جہاں آپ کی گنبدیں ہیں، کسی درگاہ والے نے اتنا بڑا کام نہیں کیا۔ پورے بھارت میں سب سے بڑی بارگاہ خواجہ اجمیر کی ہے اور ان کی عظمت کو سلام ہے، لیکن ان کے رہنے والوں نے صرف لوٹا ہے، قوم کو دیا کچھ نہیں ہے۔ غریب نواز کے نام پر اپنے غلے بھرتے رہے ہیں، اگر دیا ہے تو وہ واحد خانقاہ بندہ نواز ہے جس نے آپ کو تعلیم کا معیار دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار بندہ نواز کی بارگاہ سے آج یونیورسٹی بن چکی ہے۔ سرکار بندہ نواز کے میڈیکل کالج سے، انجینئرنگ کالج سے، دیگر ڈگری کالجز سے تقریباً لاکھ کے قریب آپ کے بھائی بہن ڈاکٹر انجینئر گریجویٹ بن کے نکلے ہیں۔ یہ دین ہے اس سید کی۔ سبحان اللہ۔ سید دینے والا ہوتا ہے نہ کہ لینے والا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج سید کو دینے والا ہونا چاہیے نہ کہ لینے والا۔ سید کے پاس سب سے پہلے اگر کوئی دولت ہونی چاہیے تو اس کے نانا کے اخلاق اس میں ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ اپنے اخلاق پر نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کو اپنے آپ کو سید کہلانے کا حق نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں، اور ان مریدوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مرشد کے غلطیوں کو چھپا کر اگر سر جھکا رہے ہیں تو آپ قیام حشر میں سرکار کے آگے آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکیں گے۔ آپ کو اس نبی کا نسبت دیکھتے ہوئے اپنے مرشد کے غلطیوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج یہی چراغ جلیں گے تو زمانے میں روشنی ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے آقا کے اوپر ہر 4 دن میں انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟
हमारी हयात तैयबा, सरकार की हयात तैयबा हमारे सामने है। हम कितना उसवे हसना पे चल रहे हैं। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, फिर जगह लूंगा अपनी। हर शख्स ये कह रहा है कि सारी कायनात में इस वक्त मजलूम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। ये मुसलमान मजलूम है क्यों, इस पर हमको गौर करना चाहिए। अगर सज्जादा नशीन बंदा नवाज अपने ऑफिसर को दिल्ली भेज रहे हैं अखराजात देकर किसी काम के लिए, वो जब तक दिल्ली जाकर वापिस आता है उस वक्त तक उसकी हर जिम्मेदारी सज्जादा नशीन बंदा नवाज की है। अगर उसके घर में बच्चे की तबीयत भी खराब हो रही है तो वो बंदा नवाज के सज्जादा नशीन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो शख्स इनके हुक्म पर दिल्ली गया हुआ है। अगर वो शख्स दिल्ली से हटकर किसी और मकाम पर गया तो फिर सज्जादा नशीन बंदा नवाज की जिम्मेदारी नहीं है, ना उसकी ना उसके खानदान की। आप अपनी गिरबान में झांक कर देखें, हम कितना कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी के पाबंद हैं। अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए तुम्हें क्या हुक्म दिया, कितना हम तकब्बुर रसूल में है। अगर हम आका के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं तो दरिया आज भी आपको रास्ता देने के लिए तैयार है। हम आका के बताए हुए रास्ते को छोड़कर चल रहे हैं तो फिर अल्लाह को क्या पड़ी है, हम जैसे कई कौमें और पैदा कर सकता है। तो हमको चाहिए कि हम इंसान बने। सरकार बंदा नवाज के सज्जादा नशीन की उसत देखिए, उनकी बुलंद नजरी देखिए। उनकी जब तहनीत की बात आई तो सज्जाद साहब ने ये कहा कि एक और है गुलबर्गा के अंदर बहुत बड़ी मंदिर है और उस बच्चे को भी जो है मसनद पे उस मंदिर के बिठाया गया है। मेरे साथ उस मंदिर के छोटे से बच्चे जो पीठाधिपति हुए हैं उनको भी तहनीत, उनका भी सत्कार करना चाहिए। ये भाईचारगी है, ये इंसानियत है। और जब तक ये इंसानियत नहीं होगी हमारा पनपना मुश्किल है। दीन हमको सबसे पहले इंसानियत सिखाता है। तसव्वुफ वजूद खिदमत खल्क नीस, तसव्वुफ का नाम खुद खिदमत खल्क है और सूफियाए किराम ने वही काम किया। गरीब नवाज की सिर्फ एक अदना नजर काफी थी, दिल खुद बखुद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था। आज हम खामोश हो गए हैं, हमारे दिल खामोश हो गए, हमारी नज़र खामोश हो गई है। मैं साहब जितने हिंदुस्तान के साहिब खानखा हैं, जितने सुन्नतुल जमात के उलमा हैं, मैं सबसे कहूँगा कि सरकार के सबसे पहले अखलाक अपनाएं और अपने दिलों को साफ करें और ये कहें कि अब तो आजा के खिलवत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा के खिलवत हो गई। इस दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली कर दीजिए। जब ये खाली हो जाएगी यकीनन वो अल्लाह ताला आपके दिल में आएगा, फिर आपकी ठोकरों में खजाने होंगे, बादशाहों के ताज होंगे आपके। ये पूरे प्रोग्राम को जिस तरीके से आपका कायद मोहतरम सलीम साहब कामयाब किए हैं, ये मामूली शख्सियत नहीं है। बचपन ही से दिल्ली पे राज किया है इन्होंने। ये जब 20 साल के थे ऑल इंडिया NSUI के सदर बने, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में रहे, इनके ज़रिए कई लीडर्स बने हुए हैं और ये बहुत आहिस्ता साइलेंट जो है कौम की खिदमत करने वाले हैं, इंसान की खिदमत करने वाले हैं। बहुत सेकुलर रहन का आदमी है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। शुक्रिया, खुदा। इनके नाना है साकिए कौसर, तू अपनी नहरे फुरात रहने दे। मियाँ इनके नाना है साकिए कौसर, तू अपनी नहरे फुरात रहने दे। और दिलेर यकीनन वही दिलेर होता है, दिलेर यकीनन वही दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त भी ज़ेर होता है। दिलेर यकीनन वही दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त भी ज़ेर होता है।
زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی یہاں شیر ہوتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی یہاں شیر ہوتا ہے۔ اب آئیے حضرات گرامی، وہ اشعار پڑھنے چلا ہوں۔ میں نے جن اشعار کو پڑھنے کی اجازت حضرت خدا سے مانگی ہے، میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی رکن الدین لقمان صاحب، جو سرگپتا کی سرزمین پر رہتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے مفتی ہیں، انہوں نے حضرت قبلہ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں۔ یہ وہی اشعار ہیں جس کو پڑھنے چلا ہوں۔ لکھتے ہیں، یہ صورت تمہاری علی الحسینی، یہ صورت تمہاری علی الحسینی ہے کتنی جمالی علی الحسینی، یہ صورت تمہاری علی الحسینی ہے کتنی جمالی علی الحسینی۔ کئی ماشاءاللہ یہاں حضرت قبلہ کے کئی مریدین الحمدللہ ہبلی کی سرزمین سے ہمارے شاہ زمان بھائی آئے ہیں، الطاف کتور صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ انہی کی طرف سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آپ قبول کر رہے ہیں تو اس کو آپ آباد میں سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ صورت تمہاری علی الحسینی، یہ صورت تمہاری علی الحسینی ہے کتنی جمالی علی الحسینی، علی فاطمہ کے ہو لگتے جگر تم، علی فاطمہ کے ہو لگتے جگر تم، نصیب ایسی پائی علی الحسینی، دکن کے قطب کے ہو تم شاہزادے، دکن کے قطب کے ہو تم شاہزادے، ہے شہرت تمہاری علی الحسینی، اور ملے کامیابی تمہیں ہر قدم پر، دعا ہے یہ سب کی علی الحسینی۔ ذرا وقت دیکھو کہ نسبت بھی پائی، ذرا وقت دیکھو کہ نسبت بھی پائی، ہے بندہ نوازی علی الحسینی، اور وجاہت شرافت صداقت ثقافت، وجاہت شرافت صداقت ثقافت تمہاری مثالی علی الحسینی۔ اور مقطع میں لکھتے ہیں، مقدر سے لقمان کو سیدوں کی، مقدر سے لقمان کو سیدوں کی ملی ہے غلامی علی الحسینی، مقدر سے فرقان کو سیدوں کی ملی ہے غلامی علی الحسینی۔ آئیے حضرات گرامی، اب بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں حضرت قبلہ کی بارگاہ میں عریض خطاب پیش کرنے چلا ہوں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات اٹھ کر کھڑے ہو جائیں ایک مرتبہ، کیونکہ ہمیں حضرت قبلہ کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر! اب میں تو یہ میرے پریوار والوں سے التجا کر رہا تھا، میرے خاندان والوں سے التجا کرتا ہوں، ایک شہزادہ ہمارے درمیان آنے والے ہیں تو استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! آل نبی اولاد علی شہزادہ بندہ نواز پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید علی الحسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز کے دراز علیہ الرحمت والرضوان کو میں آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! شہزادہ بندہ نواز! شہزادہ بندہ نواز! شہزادہ بندہ نواز! نعرہ رسالت! نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب سید حیدر ولی قادری صاحب سجادہ نشین ملنگا شریف، جناب سلیم احمد صاحب، جناب محمد اظہر الدین صاحب، دیگر مشائخ نظام، علماء اکرام، حاضرین، سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک شعر سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو، جو ابھی میرے ذہن میں آئی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے
آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور آپ کا، یہ کرم ہے حضور آپ کا، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ساری زندگی جو بحیثیت مسلمان ہم کو بتانی چاہیے، وہ میں سمجھتا ہوں انہی اشعار کو اگر ہم دیکھیں اور اسی پہ ہم توجہ کریں تو سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ مسلمان بس اسی کے رحم و کرم پر جیتا ہے، جس کے متعلق میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اپنی زندگیوں کو اسی میں ڈھالنے کی ہم کو ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ بات ہم کبھی بھی نہیں ہم کو بھولنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ پورے قوموں میں مسلمان ہی مظلوم ہیں. تو یہ اس وجہ سے مظلوم ہیں کیونکہ ہم یہ بات کو بھول رہے ہیں کہ ہم کس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. اگر ہم کو یہ یاد آ جائے کہ یہ ساری زندگی جو ہم کو ملی ہے یہ ایک نعمت، یہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو عطا ہوئی. مسلمان آج جو مشکل وقت دیکھ رہا ہے، ایک زمانے میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو مسلمان حکومتیں ساری دنیا پہ حکومت کرتی تھی. مسلمان میں ایک بے باکی ہے. وہ بے باکی اس وجہ سے ہوتی تھی کیونکہ مسلمان ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا اور حضور کا عشق اپنے دل میں رکھتا. جب یہ دو چیزیں ہم اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھیں گے تو ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، ہم سے کوئی غلطیاں نہیں ہوں گی، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. حضور کی سیرت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر صرف اسی لیے بھیجا کہ ان کی سیرت آپ تک پہنچ جائے اور وہ سیرت کو آپ ہمیشہ سطر بسطر پڑھ کر اس پر ہی عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم وہ چھوڑ دیں گے تو پھر
ہماری زندگی کا رخ بھی بدل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم ذات، یہ نہیں کہا کہ مسلمان۔ یہ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں، آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یعنی ساری دنیا، سارے عالموں کی رحمت۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ذات، خرچ کیا کرو، خرچ کیا کرو تاکہ اللہ تم پر خرچ کرے۔ اس کو اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اس کا حساب دے گا، اور ایسے ایسے جگہ سے ایسے ایسے معاملات میں ساتھ دے گا تمہارا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسی اہم باتیں ہم ایک ایک حضور کی سیرت کا ایک ایک پنہ اگر پلٹیں گے تو ہم کو اپنی زندگی بتانے کا صحیح طریقہ پتہ چلے گا۔ ویسے زندگی گزارنا بہت آسان ہے، جیسے کہ عام طور پر سب گزارتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے پوترے پوتریاں، نواسے نواسیاں ہوتے ہیں۔ جب آخری وقت، جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، جب آپ کو اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ جب آپ کو جوڑوں میں درد، اٹھنا بیٹھنا مشکل، ایسے وقت میں ہی اللہ یاد آتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غیث الدراج لکھتے ہیں کہ اصل مجاہدہ کرنے کا وقت جوانی میں ہے، جب آپ کے بدن میں سب سے زیادہ طاقت ہے کچھ کرنے کی، تو زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں۔ اللہ کی عبادت کا معنی یہ نہیں ہے صرف کہ نمازیں پڑھے، اللہ کی عبادت کے معنی یہ ہے کہ جو بھی عبادتوں میں شامل ہیں، جیسے خدمت خلق ہو، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی کے لیے کچھ مدد کر دو، یہ ساری چیزیں عبادت نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھیں گے، سیرت النبی کو پڑھیں گے تو ہمیں زندگی بتانے کا صحیح مقصد بھی پتہ چلے گا، اور مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے، ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی قربت، یعنی اللہ سے قریب ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہمارا زندگی کا منشا یہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں اور ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات چلتی رہے تو اللہ تعالیٰ بزرگوں کے ذریعے ہمارے راہیں کھولے گا، ہمیں آسان زندگی عطا کرے گا، اور ہماری ایسی زندگی عطا کرے گا جو زندگی بتانے کے بعد آپ کو آخرت میں سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں انتظامیہ کمیٹی
جو اس جلسے کو منعقد کی ہے، سارے کوپل والے، اطراف اکناف کے تعلقے والے جو جڑ کر اس میں اتنی محنت کیے ہیں، میں ان کی اس کوشش کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ان کی صاف نیتی سے اس جلسے کو منعقد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس جلسے کی برکتوں سے، اس 1500 سالہ میلاد النبی کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام کو آسان فرمائے اور انہیں اچھی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں ان کے ساتھ جنہوں نے جڑ کر اپنا وقت دیا، جناب سلیم احمد صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ حیدر ولی قادری صاحب، جنہوں نے اس جلسے کے لیے اپنے ہدایات پیش کیے اور سب کو جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ اگر حضرت علی کی زندگی دیکھیں گے تو حضرت علی کی زندگی میں بڑی خاص بات ایک ہے کہ آپ زیادہ تر کوشش کرتے کہ جہاں جھگڑے ہوتے اس کو حل فرما دیتے۔ تو وہی صوفیہ اکرام کا طریقہ رہا ہے۔ صوفیہ اکرام کے ساتھ جو سامان ہوتا تو وہ سامان میں کبھی آپ کو قینچی نظر نہیں آتی، آپ کے پاس سوئی اور دھاگا ہوتا، کیونکہ صوفیہ اکرام کا جو مشن ہوتا تھا وہ صرف لوگوں کو جوڑنے کا ہوتا تھا، توڑنے کا یا کاٹنے کا نہیں۔ تو یہ کام بہت اہم ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر آپ سے کوئی معاملہ حل ہو جاتا ہے تو وہ خود ایک عبادت سے کم نہیں ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اختلافات کو ختم کیا جائے، مسلمان ایک ہوں گے تو ایک بڑی طاقت بنیں گے، اور بڑی طاقت بننے کے لیے ہم کو پہلے اپنے اعمال صحیح کرنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مرتبہ معاہدے ہوئے جو حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان مہربانی ہمارے دنیا آتے ہیں، آپ برائے مہربانی سب سے پہلے پوری اور اس سے جڑے ہوئے جتنے ازدار لوگ یہاں پر آئے ہیں ان تمام کی طرف سے شہزادہ مدرآباد، شان اہل سنت، جان انسانیت، میان تصوف، حافظ سید علی الحسینی حفظہ اللہ کا دل سے استقبال کرتا ہوں کہ ہماری برسوں کی تمنا رہی کہ بندہ نواز کے قصور اس سرزمین پر قدم رکھے، لیکن حضرت کی دعائیں تو تھی لیکن بظاہر حضرت نہیں آ سکے، لیکن
حضرت کا جو فیض ہے آج حافظ حسینی کی صورت میں ہمارے درمیان مسائل میں دل کیا ہے روشن ہوتا ہے اور حاضر کے وطن اب وہ عظیم لمحہ پورا ہوا ہے. اسی لیے میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر Oh,